والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ایزان آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ہجر کی آیت نمبر 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے صدو ہر تعالیٰ مناجات کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً ہم جانتے ہیں مستقدمین جو گزر چکے ہیں، منکم تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا اور ہم جانتے ہیں مستاخرین جو بعد میں آئیں گے۔ رب فرما رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں جو پہلے گزر گئے اور ہم جانتے ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ رب فرما رہا ہے۔ شان نزول میں یہ بھی آیا تفسیر میں کہ پہلے شروع میں عورتیں بھی نماز میں آتی تھی صف میں، تو کچھ صحابہ آگے نکل جاتے تھے، اور جو ایسے اوباس قسم کے تھے ان میں وہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، وہ کھڑے ہو کر بغلوں میں سے جھانکتے تھے، عورت کو دیکھتے تھے۔ ایک وجہ بیان کی اس کی، اور پھر اس میں یہ وجہ بیان کی کہ صف کے لیے، عورت کے لیے آخری صف افضل ہے۔ اگر عورت نماز پڑھے تو آخری صف میں پڑھے، اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور مرد کے لیے پہلی صف افضل ہے، اس کو اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے تو درود و سلام بھیجتے ہیں پہلی صف والے پر۔ ایک وجہ۔ دوسری یہ کہ ابھی تک جتنی مخلوق چلی گئی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو آئے گی اس کو بھی جانتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک آپ کو پروردگار انہیں جمع کرے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وہ بڑا دانا اور جاننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو صلصال، کھٹکھٹاتی مٹی سے، من حمإ ایک سیاہ مسنون بدبودار مٹی سے۔ انسان کی تخلیق میں 3 طرح کی مٹی استعمال ہوئی، 3 طرح کی۔ ایک مٹی تو ایسی تھی چکنی مٹی جو کھٹ کھٹ بولتی تھی، دوسری لیس دار مٹی، آپ نے لیس دار مٹی دیکھی ہوگی، کمہار مٹکے بناتے ہیں وہ لیس دار ہوتی ہے، لیس دار مٹی۔ اور تیسری مٹی وہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ ہاتھ میں بھر لو اور نیچے پانی ٹپکتا رہے گا، اس میں بدبو آتی رہے گی۔ 3 مٹیوں کا مجسمہ ہے، مجموعہ ہے انسان۔ اللہ کریم نے سب کے سامنے آدم کو بنایا، 3 مٹیاں اٹھائی، ایک چکنی مٹی کو اٹھایا، لیسدار مٹی کو اٹھایا، اور بدبودار مٹی کو اٹھایا، ان کو ملا کر پتلا بنایا، آدم کو بنا دیا اللہ نے۔ جب بنا دیا اب فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، ہم نے جنوں کو ان سے پہلے پیدا کیا آگ سے۔ کون سی آگ سے؟ پر اس آگ میں دھواں نہیں تھا،
جنوں کو ہم نے پہلے پیدا کیا ہے، من قبل پہلے پیدا کیا، نار السموم ایسی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا۔ اب یہ بات یہاں مکمل ہو گئی۔ پھر رب نے فرمایا، رب دلوں کے حال جانتا ہے نا، اب کس کے دل کو دیکھ رہا تھا؟ سب کے دلوں کو دیکھ رہا، فرشتوں کے دلوں کو دیکھ۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ رب نے فرمایا کہ جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں کو، انی خالق، میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرم انسان کو، بشر کو، من صلصال من حمأ من مسنون، تین طرح کی مٹیوں کے نام لے دیے رب نے، کھٹکھٹاٹی مانا چکنی مٹی، سیاہ مٹی اور لیسدار مٹی اور بدبودار مٹی سے میں انسان بنانے والا ہوں۔ پھر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اسے درست کر لوں گا، درست فرما دوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس میں روح ڈالوں گا، روح پھونکوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب وہ بن جائے تم سب سجدے میں گر جانا۔ ان کے سامنے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، جن بھی دیکھ رہے ہیں، مٹی تین طرح کی اٹھائی، اٹھا کے رب نے آدم کو بنایا اور بنا کے کھڑا کر دیا، پھر کہا سجدہ کرو اسے۔ جب بات سجدے کی چلی، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب سجدے میں چلے گئے فرشتے، پر الا ابلیس، ابلیس سجدے میں نہیں گیا۔ ابا، اس نے انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو سجدہ ساتھ کرنے والوں کے۔ قال ابلیس، اللہ نے فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک ان تکون مع الساجدین، کیا وجہ ہے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اب اس نے وہ بات کی، کون سی؟ جب اسے بنتا ہوا دیکھا آدم کو۔ قال لم اکل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، ابلیس کہنے لگا میں اسی سجدہ کروں اس انسان کو کہ جس نے تو نے میرے سامنے اس کو چکنی مٹی ملائی، پھر کالی گارا ملائی، پھر بدبودار مٹی، اس سے تو نے بنایا، میں سجدہ کروں؟ اچھا تو اتنا بڑا ہو گیا، تجھے بھی تو میں نے ہی بنایا نا۔ آگے فرمایا، کہا کہ میں نے آگ سے بنایا ہے، جن تھا یہ، تجھے بھی میں نے بنایا ہے، تجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو میں نے مٹی سے بنایا ہے۔ جب اس نے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا، رب نے کہا، رب نے فرمایا فخرج منہا، نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، تو مردود ہے، تو مردود ہو گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور اب تجھ پر قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت بھیجی جائے گی۔ رب نے دکھا دیا یہاں کہ رب جس چیز کو تخلیق کرتا ہے، مالک تو وہ ہے نا، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ میرا مالک بھی وہی ہے، اس کا مالک بھی وہی ہے، مجھے آگ سے بنایا، کجا اسے مٹی سے بنایا۔ اس کو اس کے تکبر نے مار دیا، اس کے غرور نے، اس کے گھمنڈ نے اسے ختم کر دیا۔ میرے عزیز، عاجزی کو عروج ہے، عاجزی کو عروج ہے، تکبر کو، غرور کو برباد اور تباہ ہے۔ عاجزی کی فرشتوں نے جبریل بنے، میکائیل بنے، اسرافیل بنے، عزرائیل بنے، بڑے بڑے فرشتے بنے جو کہ اب پوری دنیا میں پرواز کرتے گھومتے ہیں، اور جسوں نے انکار کیا اس کو شیطان بنا کر اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔